قسم کے بارے میں کیونکہ قرآن میں بہت ساری صورتیں ہیں جن میں قسم شروع میں بھی استعمال ہوئی ہے، کچھ میں صورتوں کے درمیان میں بھی قسم کا اسلوب استعمال کیا گیا ہے۔ قسم کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی قسموں کی طرف آتے ہیں۔ قسم کا لفظ ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، فارسی میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، اور تمام زبانوں میں کچھ چیزیں ایک حد تک مشترک ہیں کہ ہم ایک ہی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو چیزیں ساری زبانوں میں مشترک ہیں نا، پہلے ان کی تھوڑی سی لسٹ بنا دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ لسٹ آ جائے، میں نے اسکرین پہ نہیں لگائی ہوئی، آپ کے ذہن میں وہ لسٹ آ جائے، پھر اس کے بعد قرآن میں جو جیسے قسم استعمال ہوتی ہے وہ کیسے ان باقی چیزوں سے کیسے مختلف ہے، اس میں کیا اضافی چیزیں ہیں، اس کی طرف بھی تھوڑا غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے جب کسی کو غصہ آ جائے، قسم سے بس کر، قسم سے، یعنی قسم اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو دھمکی دے رہے ہو یا آپ کو غصہ آ گیا ہے، اف قسم ہے، یہ پہلی مثال ہو گئی۔ عرب بھی ایسے کرتے تھے، ہوتا تھا، قسم کھاتے تھے غصے میں، اٹ ایگزسٹ۔ دوسرا ہوتا ہے قسم آپ کھاتے ہو جب کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہا۔ کہاں تھے؟ دوستوں کے ساتھ تھا، نہیں تم دوستوں کے ساتھ، قسم سے دوستوں کے ساتھ تھا، اللہ کی قسم۔ دوستوں جو قسم کھائی، اب کیوں کھائی؟ کسی کو یقین دینے کے لیے کہ میں واقعی جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، جبکہ کوئی آپ پہ شک کر رہا ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ قسم کھائیں۔ ایک تیسرا استعمال قسم کا یہ ہے کہ کورٹ میں، کچہری میں جب کسی کو گواہی دینی ہوتی ہے، اپنی شہادت پیش کرنی ہوتی ہے، تو پہلے اس کو قسم کھانی پڑتی ہے کہ وہ سچ بولے گا۔ وہ ایک طرح سے اس کی جو بات اس کے بعد آنے والی ہے وہ آفیشل ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ کہوں گا، اور جو بھی اوتھ لیتے ہیں، the whole truth, nothing but the truth, most of the truth, so help me God, right؟ بہت سارے کورٹ سسٹمز میں کوئی کانسٹیٹیوشن پہ ہاتھ رکھ کے وہ قسم کرواتے ہیں، ہاں بائبل پہ ہاتھ رکھ کے کرواتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرواتے ہیں۔ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے قسم کھا لی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ سچ بولیں گے، ہے نا؟ تو یہ گواہی کے کانٹیکسٹ میں قسم استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور پھر ایک چوتھی ہے قسم فضول میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ فضول میں عربوں کے یہاں یہ بہت ہے، واللہ واللہ یا شیخ، واللہ احببت آئس کریم، اوہ اللہ ایسی آئس کریم تھی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ یعنی وہ تقریباً میرے جو کچھ عرب دوست ہیں وہ کوئی بھی بات کر ہی نہیں سکتے بغیر اللہ کی قسم کھائے۔ اور ہمارے یہاں دیسیوں میں الٹا حساب ہے، اللہ کی قسم کھا لی، کسی اور چیز کی کھا لیتے، کیک کی کھا لیتے، ٹیبل کی کھا لیتے، اپنی شکل کی کھا لیتے، اللہ کی کھا لی، اللہ نے کیا کر دیا۔ اصل میں قسم اگر انسان کھائے تو اللہ تعالیٰ کی کھائے، اصل میں اور ادب کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، لیکن انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اگر قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کو گواہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ عرب میں ہزاروں سال سے رواج تھا کہ وہ ویسے ہی فضول میں قسمیں کھاتے تھے، تو اب ہمیں دین کے آنے کے بعد تو یہ پتہ چلا نا کہ اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو ایک طرح کی آپ کا آپ نے وعدہ کر لیا، آپ کے اوپر بات وہ اب لاحق ہوگی، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم میں ایسے ایسے کروں گا، تو اب تو آپ نے منت مانگ لی، ایک طرح سے گارنٹی دے دی۔ تو دوست ہیں ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں، ایک دوست تک آ کے کہتا ہے واللہ I'm gonna kill you, stop it, واللہ I'm gonna kill you، مار دوں گا تجھے میں، اللہ کی قسم۔ تو اس نے تو ایسے ہی کہا تھا، اب بعد میں آیت آ گئی تو اگلے دن مخدر لے کے پہنچ گیا، کہ سوری یار بس ایک قسم کھائی ہوئی تھی، it's not personal۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، کیونکہ یہ کلچر کا حصہ تھا اور یہ قسم کا ایک استعمال بالکل غیر سیریس قسم کا تھا، غیر سنجیدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی قرآن میں تبصرہ کیا اور کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تم نے ایویں ہی بس کہہ دی تھی، باللغو فی ایمانکم، جب تم نے قسم کھا لی تھی بس لغو، بعد میں ایسے ہی بس کہہ دیا تھا،
لیکن جو بات تمہارے دل سے نکلی تھی اور تم نے دل سے مانی تھی اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو عرب کا جو کلچر تھا نا اس کا لحاظ بھی کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا چیز جو ہے انسان غیر شعوری طور پہ کر جائے اس میں کیا غلطی نکل آئے, تو اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں, اگر تمہاری نیت ایسی نہیں ہے تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. اسی طرح اس کی میں آپ کو ہمارے کلچر کی مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی رائے یہ ہے, اللہ تعالیٰ عالم, میں رائے اپنی آپ کے سامنے اس کی بنیاد پہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے ولی کا لفظ استعمال کیا, یاد ہوگا آپ کو. ولی سے قریب المعنی ایک اور لفظ استعمال کیا, وہ کیا ہے؟ مولا. ویری گڈ. اب مولانا سورۃ البقرہ میں ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, آپ ہمارے مولا ہیں مولانا. ہم یہاں کہتے ہیں مولانا عبدالکریم صاحب, مولانا شفیق صاحب, مولانا فلانے صاحب, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب کوئی عرب اس کو سنے کو یا رجل هذا للہ, یہ تو اللہ کے لیے یار, کیسے کہہ لو گے؟ القرآن یقول انت مولانا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کیا ہے, آپ ہمارے مولا ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہو یہ فلانا امام مولا ہے تمہارا, اور یہ مولا ہے تمہارا, اور یہ مولا ہے تمہارا. غلط کہہ رہے ہو, ایسے نہیں کہنا چاہیے, شرک ہے, کفر ہے, بدعت ہے. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جب لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں آتا ہے تو اس کے وہ معنی نہیں رہتے جو پہلی زبان میں تھے, اور اس کا وہ استعمال نہیں رہتا جو اس زبان میں تھا. ہماری زبان میں کسی نے کبھی کسی کو مولانا کہا ہے شرک کی نیت سے؟ کس نیت سے کہتے ہیں کسی کو مولانا؟ احتراماً کہتے ہیں, احتراماً ہی کہتے ہیں نا, اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے جس میں بری نیت نہیں ہے اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے, اس پہ تمہاری ہمارے ہاتھ اس کا وہ مطلب بھی نہیں ہے جو وہاں استعمال کر. مولا کا لفظ میں نے بتایا تھا آپ کو, جو آپ کی حفاظت کرے. کسی نے امام صاحب کو سوچا کہ یہ میری سیکورٹی کریں گے, مجھے کوئی مشکل ہوگی تو آ کے مجھے یہ میری حفاظت کریں گے, وہ تو معنی ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. پھر دوسری بات یہ کہ مولا کا لفظ قرآن میں اور قرآن سے باہر کلچر میں, عرب کلچر میں بھی مولا کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا تھا, یہاں تک کہ کچھ روایات میں بھی پایا جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات صرف مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلچر کا لحاظ بھی قرآن نے کیا ہے. کچھ لوگ آج کل بڑے جذبات میں آ کے کہتے ہیں اسلام آ گیا تو سارے کلچر ختم. نہیں جی, سارے کلچر نہیں ختم. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام کلچرز کے ساتھ بھیجا. ہر کلچر میں بہت اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. اسلام نے جو کوئی اچھی بات ہے کسی کلچر کی اس کا کبھی کوئی انکار نہیں کیا, اور جو اس میں سے ایک دو خرابیاں ہوتی ہیں وہ قرآن اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیتا ہے. اور پھر اسی لیے ہمیں مختلف ہماری زبانوں کو, ہمارے کھانوں کو, ہمارے لہجوں کو, ہمارے آرکیٹیکچر کو, ہر چیز کو مختلف بنائے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس نے بنایا. سو خیر. اچھا, قسم کے بارے میں یہ چیزیں تو کامن ہیں, انگلش میں بھی ہوتی ہیں. اور جی, قسم کا لفظی معنی, لغوی معنی, اس پہ کوئی بات میں اچھی بات ہوگی تھوڑی سی. ابھی یہ بات پوری کر لوں. اگر آپ اجازت دیں سب لوگ کوشچن آنسر میں کوشچن کر لیں تو زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ ابھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کی آواز وہاں تک آئے گی نہیں اور وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہا تھا, کیا چل رہا ہے. تو پھر لیکن میں آپ سے وہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا, قرآن میں جو قسم کا استعمال کیا ہے وہ کبھی کبھی اس بات کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی, اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے. جیسا اگر آپ پڑھیں والعصر ان الانسان لفی خسر, اس میں اللہ تعالیٰ کے غصے کی جھلک بھی ہو سکتی ہے. جب انہوں نے وقت کے گزرنے, جلدی سے وقت کے گزرنے کی قسم کھائی ہے, یہ تمام انسان خسارے میں ہے, تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ظاہر ہو اس کلام میں. دوسری میں نے مثال دی تھی, قسم وہ کھاتا ہے جو جس کی بات پہ یقین نہ کیا جا رہا ہو. شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے سننے والے, اس کلام کے سننے والے بہت سے ایسے ہیں جو اس دھمکی کو سیریسلی نہیں لے رہے, اس پر یقین نہیں کر رہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ دیکھا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قسم کھا کر یہ بات کہی والعصر, تاکہ شک کا ازالہ ہو جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. لیکن جو میں نے کہا نا کہ کورٹ میں گواہی کے طور پہ
اس کو ہم ایک اور ڈائریکشن میں بھی لے کے جائیں گے، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اپلائی نہیں ہوتا۔ اور جو آخری بات کہی تھی کہ بے مقصد قسم کھانا، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم منسوخ کر ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن نے قسم کے کچھ نئے استعمالات جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے، ان کا تعارف کرایا۔ عربی زبان میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں تھی جس طرح کہ قرآن نے اس کا استعمال کیا۔ اس میں دو چیزیں بحث میں آتی ہیں جو قرآن کے لیے خاص منفرد ہیں، دونوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور جو چیز میرے نزدیک زیادہ کنونس کرنے والی ہے میں اپنی رائے آپ کو بتا دوں گا، آپ کی اپنی رائے آپ اپنی تحقیق سے آپ خود قائم کریں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت بیان کی ہے۔ یہ بہت سارے مفسروں کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی عظمت بیان کی ہے۔ اگر والتین والزیتون کہا ہے، تین اور زیتون کہا ہے، تو تین اور زیتون کی عظمت بیان کی ہے۔ والشمس وضحاها، اگر سورج کی قسم کھائی ہے تو سورج کی عظمت بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس چیز کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف مقصد عظمت بیان کرنا ہو تو یہ قسم اس صورت میں کیوں ہے، وہ قسم اس صورت میں کیوں ہے؟ کیونکہ عظمت تو اگر اس کو نکال کے وہاں بھی رکھ دوں اور اس کو نکال کے یہاں بھی رکھ دوں، عظمت تو پھر بھی عظمت ہی ہوگی۔ اس کا آنے والے کلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ ربط سامنے ظاہر نہیں ہوتا صرف اس رائے سے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ عظیم شے ہے۔ پھر اس سے مزید ایک اور رائے بھی ہے، اس کی طرف اشارہ المعین فی اقسام القرآن، حمید الدین فراہی نے بھی اس کی طرف کچھ بحث کی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اردو میں امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے اوپر بحث کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اسی رائے کے حامی تھے۔ اس پر مزید کام بنت الشاطئ نے عربی میں کیا ہے۔ بنت الشاطئ رحمہ اللہ انہوں نے قرآن کی مکمل تفسیر تو نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے تقریباً 15-16 صورتوں کی تفسیر لکھی ہے، اور قسم پہ انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ اور مستشرقین میں بھی اصل میں قسم پر کام ہوا ہے۔ Angelica Norwith has written on the oaths in the Quran، اور انہوں نے بھی لکھا ہے، ابن القیم نے اس پہ کام کیا ہے رحمہ اللہ۔ جہاں بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت دو چیزیں ہوتی ہیں، کس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور کس چیز کے لیے کھائی جا رہی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ المقسم به والمقسم علیہ، عربی کی ٹرمینالوجی یہ ہے مقسم به کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، مقسم علیہ کس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے، کس چیز کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اگر میں کہوں اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا مقسم به، کیونکہ میں نے قسم کس کی کھائی؟ اللہ کی۔ کس بات پر کھائی؟ میں نے نہیں کہا تھا، وہ جو میں نے نہیں کہا تھا نا وہ ہے مقسم علیہ۔ تو دو پیس ہو گئے اس کے، ایک ہے مقسم به، دوسرا ہے مقسم علیہ۔ تو جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس میں مقسم به کیا ہوا؟ کس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے؟ عصر، وقت، زمانہ، تیزی سے گزرنے والا زمانہ، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر وہ ہے مقسم علیہ، اس کو کہیں گے مقسم علیہ۔ اچھا، اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ دو پیس